فرمایا 40 سال حضور دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا 40 سال، دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ مسجد حرام بنی، اس کے بعد مسجد اقصی بنی، 40 سال کا اس کے درمیان فرق ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے ان کا قبلہ مسجد اقصی تھی، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ القدس مین ہولی لینڈ، مقدس جگہ، اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں نا، سبحان اللہ، حضور مکے میں بیٹھے ہیں، مکے میں بیٹھ کے مسجد اقصی کی باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یار کچھ تو ہے نا۔ حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، مدینے میں بیٹھ کے اقصی کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فرمایا وہاں جا کے نماز پڑھو۔ یا رسول اللہ اگر نماز نہ پڑھ سکے تو اس وقت الیکٹریسٹی تو نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا آئل بھیجو، آئل، وہ پتہ نا لیمپ جلانے کے لیے، اس کی روشنی کے لیے اور اس کی ہیٹ کے لیے آئل بھیجو۔ میں بھی آپ کو کنواں دکھاؤں گا کہ وہ پھر مسلمان وہاں پر آئل بیچتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا، وہ پورا کنواں اس میں آئل رکھا جاتا تھا۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا، اور میں نے پرسوں ہی پڑھا، ویسے تو ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 500 گنا زیادہ ثواب ہے، 500 گنا، 500 ٹائمز۔ لیکن پھر میں نے پرسوں رات کو جب میں نے آنا تھا تو میں رات کو پڑھ رہا تھا، تو میں نے پڑھا مسلم شریف کی شرح میں کہ یہ بات پہلے کی ہے، یہ پہلے کی بات ہے، مسجد اقصی میں پہلے ثواب 500 گنا تھا۔ لیکن جب نبی پاک معراج کی رات یہاں پر آئے ہیں نا، اور حضور نے معراج کی رات آ کر یہاں پر نماز پڑھی ہے نا، اس نماز پڑھنے کے بعد اب ثواب 5000 گنا زیادہ ہے۔ یہ حضور کے قدم یہاں پر لگے۔ اچھا، پھر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف مسلمان رخ کر نماز پڑھتے رہے، قبلہ اول ہے۔ پھر اللہ اکبر، یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہا ہے، بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ ہر مسجد اندر سے برکت والی ہوتی ہے نا، ہر مسجد کے بارے میں ہم جوتے اتار کے وضو کر کے تیار ہو کے جاتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں کہ مسجد کے اندر برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد کو بھی ہم نے برکت عطا فرمائی ہوئی۔ اندر تو برکت ہے ہی ہے، باہر بھی گردا گرد بھی برکتیں ہیں۔ مسجد حرام کے بعد the only mosque which is mentioned by name in the Holy Quran، تعریف کے لیے مسجد حرام کے بعد اونلی مسجد ہے، لیکن جو جہاں پہ آ کے دل پانی پانی ہو جاتا ہے نا، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ذرا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایٹ دا نائٹ آف اسینشن، معراج کی رات، حضور نے جانا لامکان پہ ہے، حضور نے جانا لامکان پہ ہے، مکے سے لامکان چلے جائیں۔ یہ جو انڈائریکٹ فلائٹ ہے، جانا تو لامکان پہ تھا، آپ نے پیٹربرا سے جانا اور لندن، پہلے آپ مانچسٹر جائیں پھر آپ لندن جائیں، ڈزنٹ میک سینس۔ اب جانا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لامکان پہ تھا، سدرۃ المنتہا پہ تھا، تو مکے سے پہلے مسجد اقصی آئے، اور مسجد اقصی سے پھر حضور لامکان پہ گئے۔ کیوں؟ پتہ کیوں؟ وہ اس لیے، شکرن حبیبی، وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہاں پر کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے ہوں گے اپنے بچپن میں، کبھی حضرت زکریا، یار بندہ کہتے جی ہماری مسجد کے مولوی صاحب، امام صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں جی، بڑے اچھے ہیں، بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ بڑے کوالیفائڈ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ بندہ اس طرح کر کے، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کا امام حضرت زکریا علیہ السلام، وہ زکریا علیہ السلام کے یہاں پہ ہیں جی، کبھی نماز پڑھاتے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئین کو
فولاد کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ موم بن جاتا ہے. جب زبور پڑھنے لگتے ہیں پہاڑ بھی اور چرند بھی اور پرند بھی اور جن بھی سارے مل کے ساتھ تلاوت کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہاں پہ داؤد علیہ السلام یہاں پہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا جن کے تابع کر دی گئی ہے وہ یہاں پہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ہیں. حضرت ابراہیم خلیل یوسف علیہ السلام جروسلم میں پیدا ہوئے. یوسف علیہ السلام جروسلم میں پیدا ہوئے. ابراہیم خلیل اللہ. تو یہ نبیوں کا گاؤں ہے, یہ نبیوں کی سرزمین ہے. اس جگہ نے نبیوں کی تلیوں کو چوما ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا اللہ اکبر ہمارے نبی کی شان کو اس طرح ظاہر کیا کہ سرکار نے جانا تو اللہ مکان پہ تھا, سارے بیت المقدس میں سارے نبی اکٹھے ہوئے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی سارے رسول اکٹھے ہوئے. اور پتہ ہوا کیا, اس وقت مصلی امامت خالی ہے. جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا حضور مصلی کی جگہ پہ. فرمایا کیوں؟ فرمایا رب نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, آپ انسانیت کے امام ہیں. فرمایا میں انسانیت کا امام ہوں. آج مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو نبی اور رسولوں کا امام ہے. آج وہ کھڑا ہوگا جو نبی اور رسولوں کا امام ہے. میں انسانیت کا امام ہوں. تو ہوا کیا, جانا لامقام پہ تھا, لیکن اللہ نے فرمایا محبوب ساری کائنات کے حسینوں کو اکٹھا کرتے ہیں, ساری کائنات کے سونے جو اپنے اپنے وقت کے تاجدار, اپنے اپنے وقت کے بادشاہ, کنگ آف دیئر ٹائمز, انہیں ساروں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نا پتہ کیا کہا کہ ہم سب اپنے اپنے وقت کے بادشاہ ہیں, پر ساری کائنات کا قیامت تک کے لیے بادشاہ مدینے کا تاجدار. سارے نے حضور کے پیچھے نیت لی. یعنی یہ وہ پیکج ہے کہ آپ نے ایک پیکج میں سارا کچھ لے لیا. حضور کے صدقے, حضور کے دامن کو آپ نے پکڑے, سارا کچھ آگے. یوسف علیہ السلام پیچھے, موسیٰ علیہ السلام پیچھے, داؤد علیہ السلام پیچھے, زکریا علیہ السلام پیچھے, ایوب علیہ السلام پیچھے, سارے نبی حضور کے پیچھے. تو یہ میں کہتا ہوں, میں اگر مغرب تک بیٹھا رہوں نا تو مسجد اقصیٰ کی میں شان اگر بیان کرتا رہوں باتیں ختم ہو جائیں گی, وقت ختم ہو جائے گا. مسجد اقصیٰ سبحان اللہ, میں بڑی ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. یہ ایسی مقدس سرزمین ہے. یعنی آپ سوچیں تو صحیح نا یار, کچھ تو ہوگا اس جگہ میں جہاں اللہ اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے, اپنے رسولوں کو بھیج رہا ہے. اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب فرمایا. آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں, آپ نے آ کے ایک نماز پڑھ لی ہے نا, آپ کا سارا مقصد حل ہو گیا. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں زیادہ چل نہیں سکا, یہ نہیں کر سکا, یہ نہیں کر سکا. آپ نے اس جگہ کا دیدار کر لیا, ختم, بات ختم. آپ کا دیدار ہو گیا, آپ کی حاضری لگ گئی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہم جس جگہ پہ آئے ہیں کوئی معمولی جگہ نہیں. بہت میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کس طرح بیان کروں. میں آپ کو ایک بات کہوں, مجھے ایک ساتھی نے ایک سوال کیا اور اس نے میرے سے, میں جب پہلی دفعہ آیا نا اسے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کیونکہ ہم ہر روز فجر کے بعد نا گنبد صخرہ کے سامنے جہاں سے سرکار, یعنی اس جگہ کا پتہ ہے کہ یہاں پر حضور کی تلیاں لگی ہیں, یہاں پہ حضور کے قدم لگے, ہم وہاں پر چلے جاتے تھے. ہیں جی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں, ہم وہاں پر چلے جاتے تھے. ایک ساتھی نے میرے سے پوچھ لیا, کہنے لگا شاہ صاحب آپ گنبد خضرا کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ گنبد صخرہ ہے, اس کے سامنے بھی آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہر بندے کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے نا, ایک اپنی ذوق ہوتا ہے, ایک اپنا اسپرچویلٹی ہوتی ہے, ایک اپنا کنیکشن ہوتا ہے. تو نا میرے منہ سے ایک دم ایک بات نکلی. میں نے کہا یار مجھے اس طرح لگتا ہے کہ حضور بیٹھے تو گنبد خضرا میں, لیکن حضور کی ساری توجہ گنبد صخرہ کی طرف ہے. کیونکہ یہ دیکھیں, آپ پوری کوشش کی ہے کہ آپ کا ہوٹل اچھا ہو, کھانا اچھا ہو, بریک فاسٹ اچھا ہو, لیکن یہ یاد رکھیں یہ وار زون ہے, یہ لندن نہیں ہے, یہ مکہ شریف نہیں ہے, یہ مدینہ شریف نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جب اولڈ سٹی میں آپ آتے ہیں تو آپ 4000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں.
اسی طرح گلیاں ہیں، اسی طرح دیواریں ہیں، اسی طرح دروازے ہیں، اور یہ آکوپائڈ لینڈ ہے، یہ وار زون ہے، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم سکون کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اس کو جو ہماری کنسرننگ ہے۔ ویسے تو ہسٹری بہت بڑی ہے، یہ بہت ہسٹورک جگہ ہے۔ 2 دفعہ یہ شہر کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز دس سٹی واز کمپلیٹلی وینشڈ فرام دا فیس آف دا ارتھ، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ۔ حضور مفتی صاحب، ایٹ لیسٹ 2 times it was completely destroyed. 23 times it was besieged، محاصرہ کیا گیا 23 times. 52 times this city where we are sitting now was attacked, this way or the other way, and 44 times it was captured and recaptured. پہلے رومن آئے، انہوں نے تباہ کیا، بیزنٹائنز آئے، انہوں نے تباہ کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سوچیں کہ کیا سیولائزیشن ہے۔ 52 times it was under attack، 44 times captured, recaptured, captured, recaptured, captured, recaptured۔ اور جو اس کے بعد جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا آ جائیں جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ باتیں کیونکہ باہر گرمی ہے، دھوپ ہے، کھڑے ہو کے کرنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بریفنگ دے دوں، وہاں پہ میں اشارہ کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا مجھ جگہ پہ آ کے۔ مجھے آپ کا خیال رکھنا ہے نا، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور میں جگہ اس پہ لے آئی ہوں جو بڑی کوائٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جگہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 621 یہ وہ سال ہے جس سال حضور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس مقدس جگہ پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی کے قدم ہم پر لگے، یہ جگہ تو ہماری ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، جگہ تو ہماری ہے۔ نبی پاک سرکار کے وصال کے 5 سال بعد، حضور کے وصال کے 5 سال کے اندر 637 میں مسلمانوں نے آ کے اس کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ پورا شام مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس وقت شام میں اس وقت آتا تھا جارڈن، لیبنان، پیلسٹائن اور سیریا، یہ سارے ایک ہی ریجن تھا، شام اس کو کہتے ہیں۔ وہ سارا مسلمان فتح کر لیا، اور فتح کر کے مسلمان یہاں پر ان کے دروازے پہ آ گئے۔ مسلمان چاہتے تو رات کے سے پہلے چھوٹا سا شہر ہے نا، اس کو تہو بالا کر دیتے، قبضہ کر دیتے، لیکن مسلمان باہر آ کے رک گئے۔ سیفرونس ان کا بادشاہ تھا، پوچھا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا امیر جو مدینے میں بیٹھے نا، اگر وہ آئے نا تو ہم پیسفلی اپنی چابیاں شہر کی اسے دے دیں گے۔ تو مسلمان چاہتے تو وہ، لیکن حضرت عمر 3 مہینے کا سفر کر کے مدینے سے یہاں پر آئے، 3 مہینے کا سفر کر کے، عمر جیسا جڑا یہاں پر آئے۔ کس لیے؟ انہیں اس شہر کی قدر کا پتا تھا، اس شہر کی قیمت کا پتا تھا۔ وہ آئے 637 میں مسلمانوں نے محاصرہ کیا، 638 میں مسلمانوں نے پیسفلی اس کو ہینڈ اوور کر دیا۔ جروسلم مسجد اقصی came under Muslim rule 638۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1099 میں آپ کو پتا ہے 6 کروسیڈز ہوئے ہیں۔ کروسیڈرز جو تھے صلیبی، انہوں نے 1099 میں آخر قبضہ کر لیا۔ 1099 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گیا۔ 1099 میں انہوں نے یہ سارے چرچ بنا دیے، یہاں پر جانور لے آئے، ختم کر دیا 1099 میں۔ صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہمارے دل پہ، بیت المقدس پہ دشمن کا قبضہ ہے، صلیبیوں کا قبضہ ہے، میں ہنس کس طرح سکتا ہوں؟ یہ جڑا حکمران ہوتا ہے۔ 1187 میں وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا ارطغرل ڈرامہ، اس میں وہ کیسے کاسل جو ہے نا، 1187 سے لے کے 1189 تک صلاح الدین ایوبی نے 50 ان کے کاسل جو ہے نا ان پہ قبضہ کیا، 50 کاسل پہ 2 سال میں۔ لیکن جو سب سے بڑی ان کی فتح تھی نا، وہ یہ تھی جیروسلم۔
1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کرا لیا. کتنی قیمت دی ہوگی صلاح الدین ایوبی نے؟ کوئی کسی کے خیال میں ہے کہ کتنی قیمت دی ہوگی؟ کتنی؟ ماؤ کے 70,000 جوان بیٹوں نے قربانی دی تو مسجد اقصی آزاد ہوئی. 70,000 ماؤں کے جوان بیٹوں نے قربانی دی تو مسجد اقصی آزاد ہوئی. اس کے بعد یہ تھوڑا سا 10-15 سال کا پیریڈ رہا. پھر یہ 1260 سے لے کے 1517 تک مسلمانوں کے پاس ہی، لیکن مملوک جو تھے نا، فارورڈ سلیوز، ان کے پاس رہی. پھر 1517 سے لے کے 1917 تک اوٹمن امپائر اس کے پاس یہ خطہ رہا. اور 1997 سے لے کے 1948 تک آپ کو پتا ہے انڈر برٹش رول. اور 1948 میں پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا. وہ اسرائیل نے اس پورے ریجن پہ پہلے جب 48 میں انہوں نے قبضہ کیا تو یہ جو خطہ تھا نا، یہ تھوڑی سی جگہ جو ایسٹ ہے، یہ اس پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے تھے، یہ جارڈن کے پاس تھی. پھر 1967 کی جو 6 ڈیز عرب وار جنگ ہوئی نا، اس میں تو پھر بیڑا ہی غرق ہو گیا، پھر سارا کچھ جاتا رہا. تو اس وقت اسرائیل کا قبضہ. صبح آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا فوجی باہر کھڑے ہوتے ہیں. جو مسجد کا انتظام ہے صرف وہ جو جارڈن کی اوقاف ہے نا وہ چلاتے ہیں، باقی قبضہ انہیں کیا ہے. جب دل کرتا آ جاتے ہیں. میں جب فیبرری میں آیا اس وقت کوئی غیر مسلم نہیں ہوتے تھے. میں جون میں جب آیا تو ہم آئے تو ہم حیران رہ کہ وہاں پر کئی ہزار پھر رہے تھے صحن میں، کئی ہزار پھر رہے تھے. اچھا، اب یہ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو پتہ چل گئی. واز دیٹ یوزفل؟ کو بہت زیادہ لمبا تو نہیں کر دیا. اب میں بالکل آپ کو نہ آ جاتا ہوں اسٹیٹ اس حوالے سے کہ اب جن جگہوں پہ ہم نے جانا ہے اور ان کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیں، آپ جتنی بھی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصی جو ہے نا، وہ یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہی دیوار ملے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. تو آپ کو بتایا کہ کتنی دفعہ اٹیک ہوا، کیپچر ہوا، ری کیپچر ہوا. ارتھ کوئک ایک 8th سینچری میں اور ایک 11th سینچری میں ایسا ارتھ کوئک ہوا جس نے پورے شہر کو تباہ کر دیا. تو یعنی یہ بار بار کیپچر، ری کیپچر، پھر ارتھ کوئکس. تو یہ جو 35 ایکڑ کا پورا حصہ ہے نا، آپ اس پورے حصے میں جہاں پر بھی نماز پڑھ لیں آپ کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. 35 ایکڑ، یہ جو پورا 35 ایکڑ ہے. اچھا، اس 35 ایکڑ میں 5 مسجدیں ہیں. کتنی؟ 35 ایکڑ میں کتنی مسجدیں؟ 5 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے، 35 ایکڑ میں کتنی مسجدیں؟ 5. اچھا، ایک مسجد ہے جس میں ہم نے ظہر کی ابھی نماز پڑھی جو اوپر ہے، اس کو مسجد قبلی کہتے ہیں. مسجد قبلی کہتے ہیں. یہ جب ہم اوپر جائیں گے میں پھر اس کے بارے میں آپ کو زیادہ مزید بریفنگ دوں گا. ہم اوپر انشاءاللہ نا، وہ ایزی ہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں نا، نہ چلنے کی، نہ دھوپ کی، نہ گرمی کی. ہم ادھر اس کی بریفنگ کر لیں گے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو مسجد قبلی کہتے ہیں. زیادہ وہ استعمال ہوتی ہے، جمعہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے، زیادہ نمازیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. مسجد قبلی کے جو نیچے ہے نا، اس کو کہتے ہیں مسجد قدیم، اوریجنل مسجد. اچھا، اس میں جو کچھ پتھر ہے نا، کچھ پتھر، سارے نہیں، کچھ عمارات ایسی ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ پتھر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں بہت، یعنی خاص طور پہ جب آپ اس سائڈ پہ جائیں گے نا تو آپ کو وہاں پر پرانے پتھر ملیں گے. ابھی ہم جب ختم کریں گے آپ پھر آرام سے دیکھیے گا. تو وہ جو پرانے پتھر ہیں اس میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، پوری بلڈنگ اگر نہیں تو کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے، حضرت داؤد اس دور کے ہیں، جو جنات نے جو مسجد پہلی اوریجنل تعمیر کی تھی. اس لیے اس کو مسجد قدیم کہتے ہیں یا مسجد اوریجنل کہتے ہیں. اس میں آپ کو بہت چانس ہے، بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو
کوئی پتھر کوئی جگہ ایسی مل جائے کہ جو اوریجنل یا بہت پرانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے یہاں پہ, ہاں جی ادھر, ہاں جی میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب حضور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم جا سکتے ہیں مسجد تو کیا کریں, فرمایا جا کے نماز پڑھو. حضور اگر نہ جا سکے تو فرمایا کہ جو ہے نا آپ آئل جو ہے وہ آپ وہاں پہ بھیجو. تو وہ کنواں ہے وہاں پر, آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں آئل تو نہیں ہے لیکن اس میں آئل بھیجا جاتا تھا, اس میں آئل سٹور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ تھوڑا اس کو ایکسپلور کریں, دیکھیں یہاں پر جو لائبریری ہے یہاں سے کوئی بک ایشو نہیں ہو سکتی, لیکن اس میں 1,30,000 کتابیں ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کا بہت امپورٹنٹ ذخیرہ ہے, یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے. اور اس میں 4,000 مخطوطہ جات ہیں. مخطوطہ جات وہ چیزیں مینuscripts ہوتے ہیں جو پبلش نہیں ہوئے, جو ہینڈ ریٹن ہوتے ہیں نا, بہت وہ نایاب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لائبریری میں 1,30,000 کتابیں ہیں, 1,30,000 بکس ہیں اور 4,000 مخطوطہ جات ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز. ان کا جو ادارہ ایجوکیشن سائنس اور کلچر کا جو ہے نا وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا خزانہ ہے. اس کو مسجد قدیم بھی کہتے ہیں, مسجد اوریجنل بھی کہتے ہیں. یہ کیونکہ آپ کو پتا زلزلے سے زمین اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, تو یہ جو نا مسجد کے اصل حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کچھ نہ کچھ اس میں سے پتھر جو ہے وہ اوریجنل دور کے, اسی لیے اس کو اوریجنل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اوریجنل. مسجد قدیم, ٹھیک ہے, مسجد اقصی اوریجنل.